السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلمہ فریاد آج اپنے چینل قرآن اینڈ ہیومینٹی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: بسم اللہ اسم نام اللہ کے، الرحمن الرحیم جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اسم کوئی بھی صفتی نام ہو سکتا ہے، جیسے سلمہ، سائرہ، خدا، عالیہ، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عالمی نام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ لفظ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور انہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے وجود کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لیکن وہ باقی تمام وجودوں کے پیدا کرنے کا سبب بنی۔ اس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ رحم کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں انسان بہت رحم دل ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ دوسروں پہ رحم کرتا ہے، کسی کی چھوٹی موٹی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ایسے انسان دنیا میں نہیں ہوتے، کیونکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا صرف رب کی ذات ہے۔ بس ویورز، بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے رحمانی صفت کی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمانی صفت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے بغیر کسی ایبلٹی کو دیکھے، چاہے ہم کافر ہیں، چاہے ہم مسلم ہیں، چاہے ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانی صفت کا اطلاق تب تک رہے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ دنیا سے جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمانی صفت کا اطلاق بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحیمی صفت کا اطلاق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمی صفت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ذرہ جتنی نیکی بھی ضائع نہیں کریں گے، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم نے کوئی برا کیا ہے تو ہم کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی صفت ہے اور میرے مولا جس کو چاہے معاف بھی کر دے گا۔ اگر ہم دنیا میں دوسرے کا برا سوچتے ہیں، کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں کرتے تو ہماری پکڑ اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ ہمیں پھر بھی اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں دے گا، لیکن مرنے کے بعد ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ میرے مولا ہمیں اس قابل کر دے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں اور دنیا میں اچھے اعمال کریں تاکہ قیامت کے دن تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو مجھے کمنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔